ایک
شروع ہو گئی ہے۔ یوں مختلف قسم کے منفی رویے ہمارے معاشرے میں دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، یعنی ہم جو ہے وہ موضوع کی طرف کی طرف ہمارے اندر کیا کمی ہے اس کمی کی طرف توجہ نہیں کرتے اور بغیر الزام کے دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا واقعی کسی کی ناموسط پر پڑی ہے یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ کیا صرف یہ جاسوس ہونے کا اثر ہے یا ہمارے اندر کوئی کمی ہے؟ دیکھیے میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، ممکن ہے کسی کیس میں نسبت اپنا منفی اثر دکھا گئی ہو، ممکن ہے کسی جگہ کسی کے ساتھ بڑے عہدیدار نے زیادتی کر دی ہو، لیکن اصول اس میں کیا ہے؟ ہمیں اپنی ناکامی کو کس طرح سے برتنا چاہیے اور دوسرے کی کامیابی کو کس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ فَرَّقْنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور یوں ہم نے ان میں بعض کو دوسرے کے ذریعے آزمائش کی، یعنی یہ جو آگے کے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے نا، ایک ساتھ کے لوگ کلی ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے، یعنی ایک ساتھ کام کرنے والے جلدی کے گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آگے بڑھ جاتا ہے پیچھے رہ جاتا ہے، تو یہ جو آگے پیچھے لوگوں کا ترقی، کسی کا آگے بڑھ جانا ترقی کر جانا، کسی کا پیچھے چلے جانا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ہم کو آزما رہا ہوتا ہے، یعنی یہ کسی کا آگے بڑھ جانا، کسی کا پیچھے رہ جانا، یہ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ فیملی میں جو سب سے بڑی ختم ہو گئی ہو گیا سارا کارنامہ، دیکھتے رہ گئے یہ کیسے ہو گیا، یہ چھوٹا تھا جو بڑا کارنامہ کر گیا، تو اس طریقے سے جو ہے مطلب یہ کیا ہوتا ہے آزمائش ہے، اسے ہم نے اپنے بارے میں غور کرنا ہے کہ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کے فیصلے کو ماننا چاہیے، کسی کی حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو ہم یہ مان لیں کہ اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اور اگر میں پیچھے رہ گیا ہوں تو میرے شکر گزاری میں میرے اللہ کی جو ہے مطلب فرما برداری میں کمی تھی، اس کی وجہ سے مجھے کیا ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا۔ چنانچہ جب آپ اللہ کے شاہ فرماتا ہے لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيِّنَةٍ، یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، یعنی جب کوئی آگے بڑھ جائے مطلب مان لے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، یعنی اللہ نے اس پہ احسان فرمایا، اللہ نے اس پہ کرم فرمایا کہ اس سے آگے بڑھ گیا، تو اس کی فرما برداری میں اس کے شکر گزار ہونے میں زیادہ مطلب اس سے یہ زیادہ تھا، یہ اللہ کا شکر گزار زیادہ تھا، فرما بردار زیادہ تھا، اس لیے یہ اس سے آگے بڑھ گیا۔ ہوتا ہے نا آنکھیں پھٹی کی پھٹی لے جاتی ہیں، جب وہ ایک وقت کامیابی پاتے ہیں تو باقی حسد کے سبب یا بدگمانیاں کرتے ہوئے یہ ہزارہ کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اچھا کیا یہ وہ تو اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گیا، وہ یہ ترقی کر گیا، یہ تو بہت تگڑا ہوتا تھا، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ویسا تھا، یہ آگے کیسے گزر گیا؟ ایسی باتیں کرنے والوں کے جواب میں اللہ پاک فرماتا ہے علیہ اللہ بِعَلَمَةِ الشَّاکِرِینَ، کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا؟ یعنی اللہ نے وہ بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی شاہ فرما دی کہ اگر اللہ نے کسی کو آگے بڑھایا ہے تو اللہ نے پھر سوال یعنی اشارہ فرمایا کہ کیا اللہ شکر گزار کو نہیں جانتا، اور کتنا اللہ کا فرما بردار ہے، اور کتنا اللہ کا شکر گزار ہے۔ اگر ایک بندہ دو ایک گریڈ کے لوگ تو ہم مرتبہ لوگ جو ہے ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا ایک پیچھے رہ گیا، تو اس میں اللہ کی مطلب کرم نوازی کو چاہیے کہ اللہ نے اس پر کرم فرمایا، وہ اللہ کا شکر گزار بنتا
کیا اللہ شکر گزار کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ کون میرا شکر گزار بنتا ہے کون شکر کرے گا؟ یعنی زیادہ شکر گزار ہے کون کم شکر گزار ہے؟ یعنی کہ اللہ کا شکر گزاروں کو نہیں جانتا، ضرور جانتا ہے۔ غریب آگے بڑھ گیا، یہ اللہ پاک کا انتخاب تھا۔ نیا آنے والا جب ترقی کر گیا، سال کے تجربے کار پیچھے رہ گئے، یہ اللہ پاک کا انتخاب تھا۔ خاندان میں ایک ترقی کر گیا، باقی پیچھے رہ گئے، یہ اللہ پاک کا انتخاب تھا۔ یہ اور یہ انتخاب بھی بغیر قاعدے قانون کے نہیں ہوا، اس کا اصول شکر گزاری ہے۔ یعنی اللہ نے تو کسی کو آگے بڑھا دیا، کسی کو چن لیا، کسی کا انتخاب فرما لیا آگے بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے۔ تو یہ ایسے تکے میں نہیں ہوا، یعنی ہم تو تکے میں کام کرتے تھے کہ چلو کسی کو بھی آگے بڑھا دیا، ہم گریڈ اور معیار اور کارکردگی نہیں دیکھتے، جو ہمارے پسند آتا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح نہیں ہوتا اللہ کا معاملہ کہ جو ہے نافرمان ہو وہ آگے بڑھ جائے اور جو فرمانبردار ہو پیچھے میں جائے۔ بھائی چانس اگر ایسا ہو بھی تو وہ بھی تکے میں نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلے تکے والے نہیں ہیں، اچانک سے مطلب ہو گئے، اتفاقی طور پہ ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی بھی کام اتفاقی حادثاتی یا جو ہے وہ مطلب تکے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فیصلے جو ہے وہ بالکل حق پر مبنی ہوتے ہیں، بالکل انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر اللہ کا بندہ کسی نافرمان کو بھی آگے بڑھا دیتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، وہ اس کو مزید جو ہے جو پہلے سے ناشکرا ہے اس پر سے بندوں کا بعض اللہ ہے وہ فراوانی کر دیتا ہے، اس کی بات میں، اس کی عزت میں، اس کی کام میں بعض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے پاس اپنا بات تھوڑی نہ نہیں کر رہا، میری تھوڑی نہ فرمانی کر رہا تھا، میں اس کو زیادہ مار کر تو دیکھوں، یعنی دنیا والوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو جب یہ کم مال دار تھا تو کم مضمون تھا، اور جب زیادہ مال دار ہو گیا تو زیادہ مضمون ہو گیا، یہ زیادہ جو ہے وہ جہنم کا حقدار ہو گیا۔ تو لوگوں میں اس کی جو ہے نافرمانی کو ظاہر کرنے کے لیے اور اس کی جو ہے وہ غضب و تکبر کو ناشکری کو ظاہر کرنے کے لیے بات اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ظاہر طور پہ ترقی بھی دیتا ہے، لیکن عام طور پہ جو سرکار ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کا زیادہ فرمانبردار ہوتا ہے، جو زیادہ شکر گزار ہوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گی اور معروف دے گی، نعمتوں میں بھی برکت دے گی، اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا فرق کامیابیوں کے معیار میں ہے۔ ہم نے کامیابیوں کے معیار کچھ اور مقرر کیے ہیں، اللہ پاک کے یہاں کچھ اور ہے۔ یعنی ہم جو ہے صرف اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں معیار کیا ہے ترقی کرنے کا کہ میں زیادہ مالدار ہوں، میرا تعلق جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہے، میرا تعلق جو ہے وہ گورنمنٹ کے یعنی وزراء کی فیملی سے میرا تعلق ہے، میرا تعلق جو ہے وہ افسر فیملی سے ہے، کوئی ڈی سی، کوئی مطلب کمشنر، یہ میرے رشتے دار ہیں، ان سے میرا تعلق ہے۔ تو میری ترقی کا معیار یہ ہے، یعنی ہم نے اپنی ترقی کو دنیا داری سے جوڑ لیا ہے کہ اگر میری تعلق کسی جو ہے ترقی یافتہ فیملی سے ہے تو میری ترقی کرنے کا حقدار ہے، اور اگر کسی کا تعلق غریب فیملی سے ہے، مالداروں سے نہیں ہے، بزنس کمیونٹی سے نہیں ہے، اسی طریقے سے گورنمنٹ کے اداروں سے نہیں ہے، تو وہ اپنا مطلب زمینداری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنی دکانداری کرتا ہے، اپنا کمپنیاں لگاتا ہے، ریڈی لگاتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی نہیں کر سکتا، اس کا ترقی کرنا، اس کو راوٹوں کو جو ہے تو سر گیٹ پر پہنچ جانا، یہ اس کا حق نہیں ہے۔ تو ہمارے معیار یہ ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ بتانا کیا معیار کیا ہے، وہ شکر گزاری کو بنایا جاتا ہے، عبادت گزاری کو بناتا ہے، تعلیم کو بناتا ہے، فرمانبرداری کو دیکھتا ہے کہ جو میرا مطلب کتنا میرا فرمانبردار ہے، کتنا شکر گزار ہے، اس کو کسی اعتبار سے عزت میں اور مجھے نعمت میں بتا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، ابھی ہم نے سنا علیہ اللہ تعالیٰ بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یعنی اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے اتنے میں دے گی؟ اللہ
باصلاحیت لوگ کی ترقی کریں گے، انہیں کو بزنس میں، ان کو عہدے میں، ان کو جو ہے منصب میں ترقی ملے گی، اور جو باصلاحیت نہیں ہے، جن کے پاس فن میں مہارت نہیں ہے، وہ ترقی کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اللہ نے بات ساتھ فرمائی کہ باصلاحیت لوگ بھی ترقی کریں گے، بلکہ کیا فرمایا؟ کیا اللہ پاک شعور و طاقت رکھنے والے کو نہیں جانتا؟ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ پاک شعور و طاقت کو جانتا ہے، یعنی اللہ پاک تعالیٰ کو ترقی دیتا ہے، وہ صرف مہارت اور جو ہے وہ صلاحیت کے اعتبار میں نہیں ہے۔ مہارت اور صلاحیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترقی دینے کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ اور اخلاص کو بنانا۔ یہ آیت کریمہ اصل میں مکے کے غیر مسلموں کو متعلق آتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے سید المؤمنین یعنی سارے مومنوں کا سردار کا لقب امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ حضرت صہیب رومی، حضرت خباب، حضرت عمار وغیرہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، یعنی یہ سارے غلام تھے۔ حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت عمار اور حضرت بلال یہ غریب لوگ تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد میں ان کو آزادی ملی۔ مشرکین مکہ ان کو دیکھ کر کہا کرتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم بینات، کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا ہو؟ یعنی یہ لوگ ہیں جو اسلام کی باتوں کو مانیں گے، اسلام کو آگے لے کے چلیں گے۔ یہ غریب لوگ، یہ غلام لوگ، مطلب ایک تنزل اور ایک جو ہے وہ حکایت نہیں بات نہیں ہے۔ ان کو اللہ آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کیا، یعنی یہ غریب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلب خدمت کریں گے، پورے دین کے پیغام کو لے کے آگے چلیں گے۔ ان کو جنت کا حقدار بنایا، ان کو ہدایت کا مینار بنایا، ان کو بدر و حنین میں کامیابی ملے گی، یہ قیامت تک آنے والوں کے سردار بنیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ وہ اس حکایت سے اس طرح کے مطلب خیالات اور اس طرح کے جو کمنٹ سنتے تھے ان مسلمانوں کے لیے۔ اللہ نے شاہ فرمایا علیہ اللہ عالم الشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یعنی یہ مکے کے غیر مسلموں، تمہارے پاس مال بھی ہوگا، تمہارے پاس سرداریاں بھی ہوں گی، تمہارے پاس جانوروں کے تجربے بھی ہوں گے، تم نے دنیا دیکھی ہوگی، تمہارے پاس افرادی قوت بھی ہوگی، مگر ایک چیز ایسی ہے جو ان صحابہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں، اور وہی اصل میں کامیابی کا معیار ہے، تو وہ شکر گزاری ہے۔ یعنی اللہ کا شکر گزار کرتے ہیں تو یہی جو ہے وہ دین کی بات لے کے چلیں گے، یہی وہ اپنے اللہ کے نبی کی جو ہے مطلب خدمت کریں گے، اللہ کے دین کی خدمت کریں گے، اللہ انہیں سے دے کو دین کی خدمت دے دے گا۔ تمہیں پریشان ہونے کی، تمہیں جو ہے مطلب کسی قسم کی اپنے گمان میں آنے کی ضرورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ناشکرے ہو، اور یہ صحابہ کرام علیہ رضوان شکر گزار ہے۔ تو شکر گزار ہوتا ہے اللہ اسی کو دین میں ترقی دیتا ہے، اسی کی جو دنیا میں باہر نہیں ہوتے اللہ ہوتا ہے۔ کرتے بھائی پتہ چلا کامیابی کا معیار شکر ہے، یعنی ہم اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں کوئی عزت و کام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اتنا زیادہ اللہ کے شکر گزار بنے گی۔ تھوڑی سی نعمت ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ نہیں دیکھیں کہ ہمارے سامنے والا جو ہم سے آگے بڑھ گیا، ہمارے یعنی ہم ایک ساتھ اسکول میں پڑھنے والے، ایک ساتھ اسکول پڑھنے والے بچپن میں، آج اس کا کتنے فکر ترقی کر گیا، اور میں کوئی اپنے نکالنے کے بیٹا ہوں، میں کوئی پڑھوں گا کوئی مطلب کیا لے کے بیٹا ہوں، اور اس کی دیر کیا کر رہی ہوں۔ تو ہم جو ہے وہ معیار سے دنیا داری کو نہ بنائیں، بلکہ شکر گزار بنتے بنیں گے۔ میں اتنا شکر گزار اللہ کا بندہ بنوں گا، ہونا مجھے اللہ کا بہت زیادہ دنیا میں
تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اللہ کی طرف سے اس کی طرف اس میں کوئی مجھے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمارے کو پیش ہوا ہے کہ بتائیے کہ اللہ اور میں اللہ شکر کرنے والوں کو سزا عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کی روشنی میں جزا صرف آخرت میں ملنے والے ثواب نہیں ملتے، یعنی جزا جو ہے وہ اللہ کا خدا کی جزا شکر کرنے والوں کو جزا دے گا، صلہ دے گا، بدلہ دے گا۔ یہ بدلہ اور صلہ صرف آخرت کے ثواب کا نام نہیں ہے کہ ہم بس کے سننے کے یار آپ جنم کا گزارتے ہیں اور ثواب کو آخرت میں ملے گا جب تک نہیں گزرتا ہے وہ جزا فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کا صلہ ہے، ایسا نہیں۔ ثواب جو ہے وہ صرف آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا نام نہیں ہے، اللہ دنیا میں بھی اس کا کیا عطا فرماتا ہے وہ بھی نیکیوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم کریم جزا عطا فرمائیں گے کسے؟ فرمایا شکر گزاروں کو۔ آپ مدینہ العلم یعنی شہر علم کے دروازے مسلمانوں میں کھولنے کا نفا حضرت علی المرتضیٰ شہید خدا قدس تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان نعمت موصولۃ بالشکر والشکر متعلق بالمزید فلن ينقضي المزید من اللہ حتى ينقضي الشکر من العبد۔ بے شک نعمت شکر کے ساتھ بنی ہوئی ہے، نعمت جو ہے نام کسی دنیا میں بھی نعمت جو ہے یہ شکر کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور شکر بڑھوتری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شکر جو ہے وہ اضافے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک آدمی شکر نہیں چھوڑتا تب تک اللہ پاک کی جانب سے نعمتوں کا اضافہ ختم نہیں کیا جاتا۔ جتنا اللہ پاک کی طرف سے شکر کرتا رہتا ہے اللہ نعمتوں کا اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ آپ بتائیے کامیابی بھی نعمت ہے کہ نہیں؟ حفظ قرآن مکمل کرنے کے لیے کامیابی ہے اور نعمت بھی ہے، عالم کورس کر لیا کامیابی کے لیے نعمت بھی ہے، اس کے حالات میں برکتیں مل گئی کامیابی بھی ہے نعمت بھی ہے، اچھا گھر اچھا روزگار اچھا سواری یہ سب نعمتیں بھی ہیں اور ہمارے یہاں کامیابی بھی شمار کی جاتی ہے۔ اور عالم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعمت ہر طرح کی کامیابی شکر کے ساتھ بنی ہوئی ہے۔ شکر ہوتا ہے تو کامیابی آتی ہے، مزید شکر ہوتا ہے تو مزید کامیابی ملتی ہے، جب شکر ختم ہو جاتا ہے تو کامیابی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں نعمت ما شاء، اللہ پاک اسے چاہتا ہے نعمت عطا فرماتا ہے، لیکن فَإِذَا لَمْ يُشْكَرْ كَذَّبَهَا عَلَيْهِ عَذَابًا، اگر اس کا نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے، اگر اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اب بندے کو نعمت تو مل گئی بغیر کسی کوشش کے، بغیر کسی محنت کے، باوجود کے بعد کو کبھی نعمت مل جاتی ہے، لیکن اگر اس نعمت کا بندہ اب شکر گزار نہیں کرتا، اس کا شکر ادا نہیں کرتا تاکہ واقعہ میں اپنا کمال ہوتا ہے، میرے اندر کوالٹی تھی، میرے اندر کشٹ تھے، میرے اندر ایبلٹی تھی تو مجھے یہ نعمت مل گئی، تو اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے تو گویا کہ شکر گزار اللہ کا نہیں بنتا، اللہ کا احسان نہیں مانتا، اپنی محنت کا سفر کر رہا ہے کہ میرے اندر کمال کا سمجھتا ہے یہ سب تک یہ نعمت ملی۔ مطلب اگر کسی نعمت کو ملنے کے بعد اللہ کا شکر گزاری نہیں کرتا تو پھر وہی نعمت اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر یہ کچھ کرتے رہے، یعنی اگر ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، ہماری نافرمانی کر رہے ہیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ کوئی ساری دنیا کے لوگ ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کریں، ایک بھی مسلمان نہ ہو، آپ تصور کر سکیں ایک بھی مسلمان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی عزت میں وہ کبھی نہ دیکھو، اللہ کی عزت میں ساری دنیا بھی اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور ساری دنیا بھی اللہ کی فرما بردار بن جائے، ایک بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو اللہ کی عزت میں ہم کو اضافہ کر دیں گے؟ نہ ہماری عبادت اللہ کی عزت میں اضافہ کر سکتی ہے اور ہماری ناشکری اللہ کی عزت میں کبھی نہیں کر سکتی۔ تو ہمارا اللہ کی عزت بڑھانے سے بعد اللہ
نافرمانی کرنے سے بعد اللہ کو طاقت نہیں. اللہ کی شان تو عرض و اعلیٰ ہے، اس کی شان نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. تو اگر اللہ کی نعمت ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اپنا جو ہے مطلب فائدہ کرتے ہیں، اور اگر ناشکری کرتے ہیں تو اپنا جو ہے نقصان کرتے ہیں. اللہ کا وعدہ بات ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ اتنا فرمانی ہمارا کوئی نقصان نہیں کرتے کہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. لہٰذا اگر ہم